الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم يا ربي زدني علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا صدقا واجعلنا من الصالحين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم حاضرین کرام، میں نے عمدن صرف 5 آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اگر وقت ملے گا ان 5 آیتوں کے بعد تو پھر آگے کی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تفصیل بیان کی جائے گی. سورہ علق بہت ہی اہم سورہ ہے اور اس کے ایک لفظ میں کئی معنی اور مفاہیم ہیں، اور اس کی ایک آیت کے جو مفسرین نے تفاسیر کی ہے، اس لفظ الح پر ایک مصری عالم دین نے کتاب لکھی، لفظ الح. تو جو اس کی بڑی تفصیلات ہیں اور تھوڑا سا آپ سے گزارش ہی ہے کہ تھوڑا سا بہت ہی چست ہو کر بیٹھے اور اپنے ذہنوں کو کھلا رکھے، اور کوئی اصطلاحات ٹرمینالوجی ایسی آ جائے جو ثقیل محسوس ہو جائے، ڈیفیکلٹ فیل کرے آپ تو بعد میں پوچھ کے دریافت کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو فلسفہ بھی ہوگا، انسانی خلقت کا بھی بات ہوگی، وحی کا بھی تذکرہ ہوگا، وحی کے قسموں کی بھی بات ہوگی. تو یہ مسائل ہیں جو بڑے اہم ہیں، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری ایمانیات سے اور اس سورے کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے. عزیزان گرامی، اس سورے میں جملہ 19 آیتیں ہیں، اور اس سورے کے بارے میں یہ کہ یہ سورے کی ابتدائی 5 آیتوں کے بارے میں اجماع ہے سارے مفسرین کا، علماء کرام کا، صحابہ کی اکثریت کا، کہ یہ ابتدائی 5 آیتیں جو ہے بلکہ اکثریت کا سارے صحابہ کا کہ 5 آیتیں پہلی ابتدائی وحی یہی اس کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل. اب یہاں پر مذہب تذکرہ عرض کرنا ہے. ابھی تو یہ رسم تھوڑا کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک رسم ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے، بچی ہو جاتی ہے، تو اس کی بسم اللہ کی رسم. اور ایک تو بات اس بارے میں عرض کرنے کی ہے کہ ایسی کوئی روایت تو میری نظر سے نہ گزری، نیا میں نے کسی عالم دل سے سنی ہے، لیکن ویسے کہ طالب علم کے میرا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں نے اس رسم کو شروع کیا تھا وہ بہت سوچ و وچار کے بات ہوئی تھی. اور بہرحال ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی شعار نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، ایسی کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی. اگر کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنت سمجھ کے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو پڑھے وہ یہی 5 آیتیں پڑھے، تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لحاظ سے یہ سورہ کی 5 آیتیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں کہ اب یہ یہاں سے قرآن خوانی کا آغاز ہے. یہ تھا اس وقت کی بات، لیکن آج کل کے دور میں تو 1.5 سال 2 سال میں بچہ قرآن پڑھنا شروع کر. پہلے تو 4 سال تک پڑھتے نہیں تھے بچے عموماً، تو اس لیے ہوتا. لیکن پھر بھی اگر یہ کوئی رسم کرتا ہے تو میں اس کو خبر کی بات نہیں سمجھتا ہے، برسر تذکرہ بات آ گئی، لیکن وہ دین کا جز بھی میں نے سمجھتا ہے کہ وہ کرنا ضروری ہے کہ باظاہر کام کرے. عزیزان گرامی،
میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اس کے جو ہے 5 آیتیں جو ہے معلم یعلم سے قرآن سے معلم یعلم تک، یہ جو ہے 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے وحی کی شکل میں نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ کہ نزول کے اعتبار سے یہ 5 آیتیں ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ نون ہے، جس کو سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے تو نکال دیجیے اس ذہنوں سے اور دوسرے سورہ کے بعد یہ بھی پورا مکمل سورہ نازل ہے۔ سورہ بھی پورا مکمل نہیں ہوا، اس میں 5 آیتیں ہیں، اور سورہ نون یا سورہ قلم میں 7 آیتیں آئی، اور یہ سورہ نون یا سورہ قلم 29ویں پارے کا دوسرا سورہ ہے۔ اس کے بعد آئیے آپ، اس کے بعد جو ہے سورۃ المزمل کی 7 آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے، اور اس کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں۔ ابھی ترتیب دیکھیے آپ، کیا بہترین میتھمیٹکس نظر آتی ہے اس میں، 5 7 7۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیتیں، ایک سورت ہے پہلی 5 آیتوں کی، اس کے بعد 5 آیتوں کی سورت کا جز نازل ہوا، پھر اس کے بعد سورۃ العلق، پھر اس کے بعد آئی 7 آیتیں سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، پھر سورہ مزمل کی 7 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں، 5 7 7 7۔ پھر اس کے بعد آئی سورہ فاتحہ، پھر جس کی 7 آیتیں، پھر اس کے بعد آئی سورۃ اللہب، 6 سورت ہے نزول کے اعتبار سے، اس میں بھی 5 آیتیں، پہلی اور 6 سورت، پہلی سورت کا جز 5 آیتوں پر، اس کے بعد لگاتار 3 سورتیں ہیں جو ہے سورہ نون یا سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، جس کی 7 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، لیکن سورہ مکمل نازل ہوا، کیا بات ہے میرے بڑی اہم بات ہے، سورہ مزمل سورہ مدثر پوری نامکمل نازل نہیں ہوئی، سورہ فاتحہ میں جو مکمل سورت نازل ہوئی، اس کے بعد پھر سورہ لہب ہے ایک مکمل نازل ہوئی، اس میں 5 آیتیں، تو ترتیب کے اعتبار سے 5 7 7 7 پھر 5، تو یہ بات ذہن میں رہ جائے۔ اب عزیزان گرامی، اس بارے میں جو طالب علم اکثر پڑھتے ہیں، کچھ ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض جگہ روایتوں میں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، پہلی سورت ہے، تو وہ طالب علم اصل میں سیلف اسٹڈی جو کرنا چاہتے ہیں، کسی عالم کے پاس استاد کے پاس نہ ادھر طے نہیں کرتے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عالم کے پاس پڑھے تو بتائے گا کہ اس لحاظ سے پہلی سورت ہے کہ مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت ہے، پہلی وہی نہیں ہے سورہ فاتحہ، تو کیا حدیث میں آیا ہے، روایتوں میں صحابہ نے بیان کیا ہے اس کو، تو بیان کرنے کا مقصد ہے سورت کے اعتبار سے complete revelation of reading, complete revelation of this surah in one time is the first surah, سورہ فاتحہ، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ لیکن ترتیب سے اعتبار سے جو ہے یہ صورتیں ہیں جو ہے میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، سورہ العلق کی 5 آیتیں، سورہ نون یا سورہ قلم جس کو کہا جاتا ہے اس کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں، پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، پھر اس کے بعد سورہ اللہب کی 5 آیتیں، یہ ترتیب میں نازل ہونے کے اعتبار سے اس طرح کا نزول ہے۔ اب بڑے بڑے مفسرین میں ایک بہت بڑے مفسر ہیں علامہ لوسی، یہ جو ہے ان کی جو ہے بہت بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، الوسی جو ہے یہ تفسیر روح المعانی، اس میں نے اسی ترتیب سے اتفاق کیا ہے جو یہ بتائی گئی۔ عزیزان گرامی، اب ان صورتوں میں یہ 4 صورتوں کا ایک مضمون، مرکزی مضمون ہے۔ کون سی صورت؟ سورۃ العلق، سورۃ النون یا سورۃ القلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر۔ حالانکہ یہ الگ الگ جگہوں میں، سورہ مزمل سورہ مدثر آگے پیچھے ہے 32ویں پارے میں، سورہ نون یا سورہ قلم دوسری سورت ہے 29ویں، یہ 32ویں پارے میں تینوں صورتیں آ گئی، لیکن سورہ العلق یہ آخر میں آئی ہے، 30ویں سورت ہے آخری پارے کی، تو جو یہ یہاں، لیکن یہ اس میں مضامین کے اعتبار سے مشابہ
نزول کے اعتبار سے اولین صورتیں ہیں جو نازل ہوئی مشابہ طور نکلی. ان میں کیا چیز کامن ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو مشترک چیزیں ہیں، اشتراک پایا جاتا ہے، نزول کے اعتبار سے ترتیب بھی ایک ساتھ ہے، پھر ان کے مضامین کے اعتبار سے جیسی صورتیں. اب میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کروں گا. مضامین کے اعتبار سے ان صورتوں کو، چاروں صورتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ، پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد 7 آیتیں سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، سورہ نون کی ابتدائی آیتیں. ان چاروں صورتوں میں راز خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ذات سے. آپ دیکھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن آپ پر نازل ہو رہا آپ کے رب کی طرف سے، آپ کا رب کا نام لے کر پڑھیے. راز خطاب اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھیں گے کہ ملتا ہے. یہی کیفیت اگر ہم دیکھیں تو جو ہے ان صورتوں میں پائی جاتی ہے. اب سورہ مزمل کی ابتدا میں آپ دیکھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد بطاما وأقوما قیلا او اقوام قیلا. اب دیکھیں یا ایھا المزمل، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، اے کملی اوڑے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے آدھی رات یا اس سے کچھ کم. راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصفہ وانقص علیہ منہ قلیلا، کچھ کم ہو جائے کوئی بات نہیں، آدھی رات کی اس رات کھڑے ہو جائیے. اب اسی طرح ہی ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو صاف کھول کھول کر ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجیے. ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ہم ایک بھاری کلام یہ ڈالنے کو، یہ بہت بھاری کلام ہے جو آپ پر ڈالنے جا رہے ہیں، بھاری ذمہ داری ہے جو ہم ڈالنے جا رہے ہیں. یہ سورہ مزمل وہی آغاز ہے، ابھی وہ آگے بھی وہی چلا. اب سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر، وہی انداز، وہ کملی اوڑے ہوئے، وہ لپٹے ہوئے اپنے آپ کو لحاف میں. قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے اپنی رب، پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. یہ چاروں صورتوں میں ابتدائی جو آیتیں ہیں، ان ابتدائی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راز خطاب، یہ چیز میں ایک ساتھ ہوگی کہ ایک کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راز طور پر اس میں آیا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں دوسرا مضمون اس میں جو ہے یہ قیامت اور آخرت کا بیان، دوسرا حصہ. یہ بھی چاروں صورتوں میں مشترک ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کیسے. تیسرا حصہ ہے ان تین چاروں صورتوں کا نام نہیں لیا گیا ہے، بغیر نام لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مخالفین کے بارے میں بتایا. اب یہ ہے کہ مفسرین نے وضاحت کی سورہ میں کس کے بارے میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن جو ہے پھر اگر آپ دیکھیں تو جو ہے یہ پہلے سورت میں جو آخرت کے بارے میں ڈرایا گیا، بتایا گیا، قیامت کے بارے میں، وہ شخص کا حال جو خود نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگوں کو تقوی کی تعلیم نہیں دیتا، دین کو جھٹلاتا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے وہ عنقریب ایک زبردست عذاب میں پکڑا جائے گا، جو قیامت آنے والی اس میں پکڑا جائے گا. کہا گیا کہ جو ہے کلا ان الانسان لیطغی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز دی اور انسان نے اس کا معاملہ کیا کیا. جو چیز جانتی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا، لیکن اس کو کس طرح فراموش کر دیا.
اور یہ سمجھتا ہے انا الی ربک رجع، کیا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ ڈرایا جا رہا ہے قیامت ہونے والی ہے، لوٹ کر آئے گا۔ ارائیت الذی ینہا، آپ اس کی رب کو، رب تیرے رب کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ابدا اذا صلی، اس رب کا حال تو بدلا جو ہے ارائیت ان کان لنا الہدی، وہ بندہ جو نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے۔ یہ اس طرح سے سورہ قلم میں ڈرا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں یہی کیفیت ہے کہ اس میں یہاں پر وہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا اور دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، قیامت کا منظر پیش کیا گیا جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کیا کہتے قیامت کا ہونا؟ پھر وہ فرعون کا تذکرہ وغیرہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو یہ سورہ مزمل کی بات ہے، سورہ مدثر میں بھی کچھ یہی کیفیت رہی۔ یہاں تو بڑا تفصیل سے بتایا گیا کہ جو ہے فذالک یوم عسیر، کیا ہوگا کہ جس کو سور پھونکا جائے گا سو وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا، یوم عسیر، بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی ان کافروں کے لیے، بڑا سخت دن ہوگا۔ یہ چاروں صورتوں میں کیفیت یہی رہی۔ تو عزیزان گرامی یہ تھا مضمون جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ مشترک چیزیں تین حصوں میں یہ صورتیں بٹی ہوئی ہیں، اور تین حصوں میں ان کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا اور جو کچھ بیان کیا گیا کہ یہ پہلا حصہ راز کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حصے میں آخرت اور قیامت کا تذکرہ اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا، دوزخ کے عذاب سے، تیسرا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف تھے دشمن تھے ان کے بارے میں بتایا گیا اور ان کو جو ہے دردناک عذاب کی خبر بھی دی گئی۔ یہ ابتدائی صورتیں ہیں جس کا یہ لب لباب تھا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ چار صورتوں کو ہم کہیں گے کہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی چیزیں، چار صورتیں نازل ہونے کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں، مکمل صورت کی ہے لیکن مکمل صورت و نازل ہونے کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ ہے۔ اب یہ اس بارے میں یاد رکھیے سورہ رحم میں جو کچھ پڑھا ہے تھے اس بارے میں آگے تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ اس میں ابو جہل کے کردار کو بیان کیا، یہ جھٹلاتا ہے، تکبر کرتا ہے، جو باتیں آگے آئی ہیں پڑھیں گے ہم کہ ابو جہل کے بارے میں۔ سورہ مدثر کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے، بلکہ اس بارے میں اجماع ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں، یہ بڑا شقی عرب کا سردار تھا اور مکے کا سردار تھا، بڑا ظالم قسم۔ اب یہ سورہ نون یا سورہ قلم کے بارے میں ہے، اس میں اخنس بن شریق کس کے بارے میں ہے، لیکن بعض لوگوں کا اس میں اختلاف ہے، انہوں نے کہا اس میں ولید بن مغیرہ کی صفات بھی بیان کی گئی، لیکن اکثر کا خیال اخنس بن شریق کے بارے میں۔ سورہ مزمل میں جمع کا صیغہ ہے، اسی واحد شخص کے بارے میں یہ تو جو یہ تمام دشمنان اسلام کے بارے میں وہ بتایا گیا اس کو تفصیل سے سورہ مزمل۔ اب ان چار صورتوں کو کہتے ہیں اول ما نزل من القرآن، شروع میں نازل ہونے والے جو کچھ قرآن کا حصہ ہے وہ یہ چار صورتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو۔ عزیزان گرامی یہاں ہم کچھ احادیث کا بھی تذکرہ کریں گے اور احادیث کو بھی ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ جو ہے یہ احادیث کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا وحی کے بارے میں۔ پہلے میں تھوڑا سا کچھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پہلے وحی جو آئی ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر نبوت کا اعلان کرنے تک، اظہار نبوت تک کبھی آپ نے کسی خود کے قریب نہیں گئے،
کسی شرک کا کوئی فعل آپ سے سرزد نہیں ہوا، بلکہ آپ شروع سے مشرکانہ افعال کے مخالف رہے۔ حد یہ ہے کہ بچپن میں یہ قریش طائف کے راستے پر ایک تھا، ببانہ اس کا، اس ملک کا ساتھ میں ایک مرتبہ تہوار مناتے اور اس کے پاس جاتے دن تمام جشن ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشرک جو رہتے پینا کھانا ناشتہ اس کے نام اور کیا چیز رہتے، پھر اس کے بعد بکرا کاٹتے اور وہ بکرا کھا کے کیا۔ تو آپ کی پھوپھی نے دیکھا کہ میرا یتیم بھتیجا ہے، اب چھوٹا ہے، چھوٹی 8-10 سال کی عمر، 10-12 سال کی عمر، 8 سے 12 سال کے درمیان 10 سال کی عمر ہے، تو جو ہے یہ ہمارے ساتھ چلے گا تو کھائے پینا پکڑ کے لے گئے ساتھ لے جانے کے بعد دیکھے کہ یہ آپ الگ ہی 600 بچوں سے الگ ہٹ کے بیٹھے، آپ بیٹھے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور بچے ہوں گے ہم عمر آ کے بیٹھتے۔ ایک روایت مجھے اس وقت برابر یاد نہیں آئی، میں جب تک پڑھاؤں ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے آگے بیٹھنے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آئی، شاید وہی پاس سے وہ بھی تھی، کچھ لوگ تو دیکھیں کہ 2-3 بچے بیٹھے ہوئے لیکن سب کھیل رہے کود رہے، بتوں کے قریب جا رہے، وہ بت کے قریب۔ پھر آپ کی پھوپھی نے آپ کو بلایا، بلا کے کہا کہ جو ہے یہ بڑا معبود ہے، اس کے قرب حاصل کرو۔ تو آپ نے کہا کہ میں سب کے قریب نہیں جاتا۔ پھر پھوپھی نے کہا کہ بھوکے ہو صبح سے کچھ کھا لو، تو آپ نے کہا کہ یہ بتوں کے اوپر چڑھاوا اور ان کے سامنے ذبح کی چیز کو، ان کے سامنے کاٹی چیز میں نے کہا۔ تو نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ معصوم علی خطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کی ان کی تربیت کرتا ہے۔ سارے انبیاء کا معاملہ ہے کہ شرک خرید لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے واقع خلاف بنے، 7 سال کی عمر 8 سال کی عمر تھی، بولے کہ خدا کیسا ہوتا تو اپنا چہرہ اچھا کر لیتا، اپنی معبود۔ ان کے والد سنے تو بولے لگ جاؤ، حاضر بولے مت لے جاؤ، بادشاہ ہمارا سنے گا تو چھنا دے گا زندہ کی بات، اتنی سب بات کرو۔ بولے ان کے بات ہی کرنی سب چھے، یہ خدا کیسا ہو گیا، اپنا چہرہ موڑا شروع سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اسی کیفیت کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کہا گیا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے متخلا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ 600 سال کا عرصہ لگ بھگ ہو گیا جس وقت وسلم نبوت کا اعلان فرماتے، پہلی وحی آتی۔ 600 سال کے درمیان کوئی وحی نہیں آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد کی بات ہے، اور 610 عیسوی میں پہلی وحی آئی۔ کب آ رہی ہے؟ 610 میں۔ اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ 10 جولائی تاریخ تھی 10 جولائی کا مہینہ، 13 قبل ہجرت یعنی عام الفیل کے 40 سال کے بعد، ہجرت سے 13 سال قبل، اور عام الفیل وہ سال تھا جس میں ابرہہ لشکر لے کر کعبے کو ڈھانے آیا۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ فیل تفصیل سے، تو وہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 مہینے کے بعد ولادت ہوئی تھی، دنیا میں تشریف لائے۔ تو جو ہے وہ عام الفیل کے 40 سال کے بعد، حضور کی عمر 40 سال کی نبوت کی 40 سال کے بعد دن تھا دوشنبے کا، عید کا۔ اب اس میں اختلاف ہے، رمضان مبارک پہ اتفاق، جولائی کے مہینہ ہونے میں اتفاق، رمضان مبارک کی کیا تاریخ تھی اس میں اختلاف۔ بعض نے کہا 24 رمضان کے بعد یعنی 25ویں شب تھی، بعض نے کہا اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے ليلة القدر میں نازل کیا، تو وہ ليلة القدر کی 27ویں شب تھی۔ لیکن ایک اہل حدیث عالم ہے، ہمارے ہندوستان کے انتقال ہو گیا ان کا، انہوں نے ایک سیرت کی کتاب لکھی رحیق المختوم، اور اس کو عرب نے ایوارڈ سے سرفراز کیا، عرب دنیا نے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے حساب کتاب کیا، میں یہ آپ کے سامنے سے بیان کروں، میں کوئی یقین سے نہیں کر سکتا کہ تاریخ جو لکھا علماء نے ریسرچ کے بعد وہ آپ کے سامنے 27ویں شب، 25ویں شب، اور انہوں نے کہا 21ویں شب، کچھ کیلکولیشن کر کے بتایا۔ تو جو ہے یہ جس وقت قرآن مجید پہلی مرتبہ نازل ہوا وہ 21ویں شب تھی۔ دوشنبے کے دن میں بھی اس بارے میں اتفاق، دوشنبے کے دن کے بارے میں یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دوشنبے کو ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، دوشنبے کا دن تھا مدینہ منورہ، اور حضور پر جب پہلے وحی آئی وہ بھی دوشنبے کا دن تھا۔
اس لیے حضور کو دوشنبے کا دن یعنی پیر کا دن بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب آغاز وحی کا معاملہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رفائی کام کرتے، بہت سارے خیر کے کام کرتے، بھلائی کے کام کرتے، میں تذکرہ آگے کروں گا اس کا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد تجارت بھی کرتے، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل خلوتوں کی طرف موڑ دیا، گوشہ نشینی کی طرف۔ آپ غار ہرا تشریف میں اور اس کو اپنا مقام بتا دیا، خدمت کر وہاں اب کیا عبادت کرتے اس میں اختلاف، یہ بھی سن لیجیے آپ۔ بعض نے کہا ذکر و اشغال کرتے، بعض نے کچھ کہا، بعض اکثر مفسرین نے کہا غور و فکر کرتے کہ مالک کیا رہا ہوگی، میں جانتے خالق کا، کائنات کا پیدا کرنے والے کہ اس سے میرا کیسا ربط ہو، اس سے میرا کیسا تعلق ہو، میں اسے کیسے جانوں، اس سے کیسے ہم کلام ہوں، اس سے کیا ہدایتیں لوں تاکہ انسانیت گمراہ انسانیت کو بتاؤں۔ میں یہاں تھوڑا رہوں گا۔ یہ سورہ الگ سے پہلے جو سورہ تھی سورہ 3 اور اس کے بعد جو سورہ سورۃ القدر، اس کا بھی خاص تعلق ہے ان 3 سورتوں۔ میں گزشتہ تو میں نے حضور اکرم کی شان اور عظمت پہ بات کی تھی اور گستاخان رسول کے انجام پہ بات کی تھی، لیکن اس سے قبل میں نے جب سورہ 3 کی وضاحت کی تو اس میں نے ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈال کر پیدا کیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر جو اس کو موڑ دیا پست حالت کی طرف۔ انسان غور و فکر کرتا ہے تو انسانی معاشرے کو، انسانی سوسائٹی کو دیکھتا ہے، ایک انسان ہے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے انسانوں، بھائی ہماری انسان ہے، ہمارے جیسے انسان ان پہ ظلم کر رہا ہے، جانوروں پہ جو بے زبان ان پہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے، پرندوں پر ظلم کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حق مار کے کھا رہا ہے، انسان ایک چھوٹی سی بات میں بلا وجہ قتل کر دے رہا۔ یہ ایک ہفتے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، ایک پرٹیکولر علاقے میں جو ہے حسن نگر، اس کے اطراف وغیرہ کے علاقوں میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے تقریباً ہر دن کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ یہ ہفتے میں 5 قتل تو ہوئے، ایک 5 دن میں 5 قتل ہوئے، مسلمان ہو۔ ایک جگہ تو بیوی نے شوہر کو مار دیا، پھر ایک قتل میں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کل کسی گنڈے کو کسی نے مار دیا، اور ہر مارنے والے مرنے والے دونوں آپ ہی فارم سے تعلق ہے۔ انسان کرتا ہے کیا؟ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے نماز کا تو پابند ہے لیکن بھائی بہن کے حقوق دبایا ہوا، ہر دیرا نہیں ہوتا، کیا ظلم ہے؟ معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جانوروں سے بدتر ہو زندگی گزار رہا ہے، کیا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ اب اس میں وہ سورہ کو رکھا جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے گا، تو اللہ نے وہاں تھوڑا سا بتایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تب سوال تھا کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا؟ سورہ الق لائیے، بتایا گیا کہ دیکھو علم حاصل کرو، میں اس کو روکتا ہوں پھر پلٹ کے آؤں گا۔ یہ سورہ الق، اب ایک اور اس کا تعلق ہے، علم کون سا حاصل کرو؟ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ یہ کب نازل ہوئی؟ سورہ قدر نازل ہوئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ دیکھیں تینوں کا جو ہے ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں 3 باتوں کو آپ جمع کر لیجئے، اب سمجھ میں آئے گا سورہ الق ان 2 سورتوں کے درمیان میں کیوں۔ سورہ 3 پہلی سورت اور 3 سورہ الق، پھر جو ہے سورہ قدر، یہ ترتیب چاہیے۔ یہ ترتیب تھی میں جو آپ سے کہا، میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار میں جاتے ہیں
اور خلوت تشریح اختیار کرتے. جب کھانے کے لیے ہو جاتا تو کبھی بی بی خدیجہ کو توشہ بنا کر لاتی, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ کھاتے پیتے اور پھر کچھ لیتے سامان کھانے پینے کا, اور اکثر آدھا ستو لے کے چلے جاتے اور پانی وہیں خلوت میں فکر و غور و فکر میں جو ہے آپ کی جستجو میں لگے. یہاں ایک مناسبت میں اور آپ کے سامنے عرض کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم نے جب انکار کیا کہ میں ان کو خدا نہیں مانتا, والد سے بولے لما تعبد الحاضر الاسنام, کیا میرے والد ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اعلیٰ یسمعو اعلیٰ تتکلمو, یہ کیا سنتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ کچھ کھانے کے لیے آفر کرتے تو کہا اعلیٰ آکل یہ کھاتے ہیں, یہ کھاتے بھی نہیں, ولا تاکل ولا تشرب, نہ پیتے نہ کھاتے, کچھ کھانے آفر کرتے کیوں؟ بولے جب ہم ان کو پکارتے ہیں کہ کچھ نفع دیتے ہیں, بولے نہیں, ولا ينفع ولا يضر, نہ نفع دے سکتے نہ نقصان, ولا يطهر ولا يمشي, حرکت بھی نہیں کر سکتے, چل بھی نہیں سکتے, یہ معبود کیسے ہوگا؟ لیکن اب سوال پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں, پھر میرا معبود ہے کون؟ تلاش حق کی جستجو ہے. رات ہو گئی, دیکھ رہے ہیں آسمان کے کھلے تلے سائے, آسمان کے نیچے بیٹھے سر پہ سایہ نہیں, میرا معبود کون ہوگا؟ پہلے تارے نکلے, بولے ہاں یہ خدا, وہ جب آتا ہے تارا یہ تو خدا ہے سب سے بڑا. پھر چاند نکلا, چاند کی روشنی کو تارے کی روشنی کو مان کر گئی, بولے اس کی روشنی تو سب تاروں میں چھا گئی, یہ میرا خدا ہے. پھر دیکھیں رات میں خبر آ رہا تو چاند چھپ جا, سورج نکلا, دیکھے تو چاند کی روشنی غائب ہو گئی, تارے غائب ہو گئے, بولے واہ یہ سب سے بڑا ہے, ھذا اکبر, بولے بڑا ہے, ھذا ربی, یہ میرا پروردگار ہے. پھر بادل آیا, سورج غائب ہو گیا, شام ہوئی پھر سورج غائب ہو گیا, بولے ولا یغلب الشیء, میرا تو خدا وہ ہے جو کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہے, وہ سب پہ غالب آنے والا. اب وہ تلاش میں ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت دیا ابراہیم تم ہر کس لیے سر کرتا ہوں, ہم ہی تمہارے رب ہیں, جاؤ ہم تم کو نبوت سے بھی سرفراز ہیں. اب آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب بہت ملنے کے بعد اب اس بحث میں جانا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. آزمائشیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائشوں سے گزرے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کم و بیش وہی آزمائشوں سے گزرے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ 40 سال سے پہلے کی جو عمر ہے اس میں بچے ہیں تو بہترین لڑکا عرب کے معاشرے میں. کم عمر بچے ہیں تو بہترین اخلاق کہ جو ادارے نیما کے ایک ہی طرف سے دودھ پیتے, دوسری طرف ان کا رضاعی بھائی تھا اس کو یہ چھوڑ دیتے. دائی لما کہتی ہے میرا بیٹا بڑی شان والا ہے جی, کبھی دوسری طرف پلانے کی کوشش کرتے تو نہیں پیتے, وہ بھائی کا حصہ ہے, کیونکہ انفرادی شان کے حامل ہیں. ان کی شان الفاظ میں بیان کرنے سے میرے پاس الفاظ آ رہے ہیں, خاص نہیں ان الفاظ کو بیان کریں, ایسی عظیم الشان ذات ہے. لڑکپن ہے, ایسے خوبیاں اور لڑکوں کے میں جو کھیل کود کی چیزیں ہوتی وہ کبھی پائی نہیں جاتی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کے ساتھ رات میں قصہ گوئی کی مجلس میں چلوں. عربوں کا معاملہ تھا, شعر کی مجالس, اشعار پڑھنے, قصوں کی مجالس سجاتے تھے, اور بچے اکثر یہ جو مجلس میں جاتے تھے قصے سننے. چھوٹے بچوں کو آپ سناتے, بڑوں قصے کو سنتے شوق سے, 4 سال 6 سال 8 سال کے بچے. تو آپ کی عمر کتنی 5-6 سال کی تھی. اب آپ کے دوست نے وعدہ کیا کہ حرم کے پاس ملیں گے, نبی کریم صاحب وقت میں چلے. اللہ نے دوست کو کام میں مشروع کر دیا. 1 سال 2 سال 1 سال ہوتے 1 گھنٹے, 1-2 گھنٹے ہو گئے وہاں نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صاحب ایسی تعریف کری, وہاں کے نام لے کے پکارا, نبی السلام کو بیدار کیا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس قصے کی مجلس میں جانے سے بھی بچایا, محفوظ رکھا مجھے. پھر جب نوجوانی میں قدم رکھے تو عرب کے جو نوجوان تھے وہ تو شراب, زناکاری اور گندے اشعار اور جو ہے ایک دوسرے کو لہو لہان کرنا, تلواروں سے مارا پیٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور صالح عرب کے معاشرے میں یہ ایسا نوجوان تھا جس کی بڑے بڑی عزت کرتے. تجارت کریں تو ایسی تجارت کریں لوگ حیرت کرنے لگے,
کیا صدق ہے، کیا سچائی ہے. مال خراب ہے تو بتایا ہے دیکھو یہ مال یہ کوالٹی کا مال لینا ہے، لے لو. بی بی خدیجہ فدا ہو گئی، بہت معزز تھا، بہت بڑی لکھی گھرانے کی. میں آگے بتاؤں گا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ فدا ہو گئی اس بارے میں. پیغام بھیجا، آپ نے کہا چچا سے مشورہ کرتا، مشورہ کر دو. اب تو پھر زندگی کا معاملہ ہے. ابھی 34 سال کے ہیں، زبردست طوفان آیا ہے. بھائی باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھو کہ ذہن میں بات آ جائے. کوئی نبی بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ مختصر انداز میں رہے آپ کے ذہن. 34 سال 34 ایئرس، ناٹ مور دین 34 ایئرس. زبردست طوفان آیا، کعبے کی دیواریں گر گئی. لوگ آج بیماری کے پیسے لیتے، سود کے پیسے لیتے. سب سرداروں نے کہا تجارت کر کے جو منافع آئے گا اس سے چکلے خرید کے، تختے خرید کے لا کے دیواریں لگائے. تجارت کرے، مال آ گیا. اب دیوار اٹھانے لگے، لکڑیاں دیکھی. اب سوال یہ آ گیا کہ حجر اسود کون لگا؟ قبیلے کے نوجوانوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے کو تلواریں نکالی. روایت میں آ کے کچھ نوجوانوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، ایک پیالے میں خون نکالا اور اس میں انگلی رکھ کے کھائی. یا تو ہم مر جائیں گے یا یہ شرف ہمارے قبیلے کو ملے گا. قبیلہ ہوئی آج بھی وہ اسے قبیلے کا کچھ قبیلے کی اہمیت ہے وہ. تو یہ صاحب اب بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے دیکھا یہ تو پورے عرب ختم ہو جائیں گے. اعزاز اور شرف کے لیے تو مارنا مرنا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں. کیا کیا جائے؟ تو بولے جو سب سے پہلے صبح عرب میں داخل ہوگا اس کو سالس بنائیں گے، حکم بنائیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا. بڑے بڑے 70 سال کے، 65 سال کے، 60 سال کے سردار بڑے ہوئے وہاں. ایک 34 سال کا نوجوان اندر آ رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. سب نے کہا امین و صالح ہے، آپ جو فیصلہ کریں وہ پوری. آپ سے ڈبل عمر کے سردار کہہ رہے ہیں آپ امین و صالح، آپ کو ہم حکم بناتے ہیں، آپ فیصلہ کریں. آنکھوں کے تارے سسک. وہ آگے آئیں گے جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے بارے میں الفاظ کہے، بتاؤں گا کچھ. تو جو ہے وہ ہے اب یہ حق کی تلاش میں ہیں اور جا کے غار میں بیٹھے. عزیزان گرامی، اب یہاں پر کہ جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی بنائے گئے. یاد رکھ لیجیے حدیث ہے اور جو ہے یہ حدیث میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کب نبی بنائے؟ فرمایا انا نبیون بین آدم بین الماء والطین. کچھ الفاظ اسی طرح ہے. فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، پیدا بنے بھی نہیں تھے. ایک جگہ فرمایا اول ما خلق نور، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا کرنی چاہی تو سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا. ایک اور روایت ہے، ایک مرتبہ جو ہے بی بی فاطمہ زہرا کو جبریل امین نے سلام کیا تو آپ نے کہا چچا وعلیکم السلام. تو جبریل نے کہا کہ میں آیا ہوں، چچا کہہ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کیا؟ تو میرا سبب ایک تارا عرش معلیٰ میں نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک مرتبہ، میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا. تو حضور نے فرمایا جبریل وہی تو میں ہی تو تھا، وہ تھا میں ہی. اعلان نبوت ہے، یہ پہلی وحی اظہار نبوت ہے. نبی تو پہلے سے. اب کچھ باتیں اور بھی ہیں، یہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اب ایک سوال ہوتا آغاز وحی کیسا ہوا؟ کیف کان بدل وحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کیسے آئی؟ عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ زبیر بن عوام کے صاحبزادے، بی بی اسماء کے بیٹے ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ المومنین کے بھانجے ہیں حقیقی. یہ روایت ہے، ان سے روایت ہے، یہ روایت کرتے ام المومنین سے اپنی خالہ سے. یہ وہ روایت کی. فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی اس صورت میں بھی کہ آپ سچے خواب دیکھتے تھے، یعنی جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے وہ صبح ہو جاتا تھا، وہ چوکا تو ہو جاتا. اب اس سے معلوم ہوا کہ ایک ربط وحی کا خواب بھی کہ خاص تعلق خواب کو وحی سے.
اس بارے میں تفصیل نہیں، تھوڑی بات ضرور عرض کروں گا. اگر آپ کو آپ تفصیل سننا ہے خواب کی حقیقت کیا ہے، تو میں نے مسجد عالیہ میں بہت پہلے، مجھے یاد نہیں ہے 5 سال 6 سال پہلے میں نے ایک لیکچر دیا تھا، شریعت انفارمیشن لیکچر مسجد عالیہ www.com مسجد عالیہ شریعت انفارمیشن لیکچر ہوتے ماری. اس میں میرے لیکچر ہے خواب کیا ہے، خواب کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں نے خواب کے اقسام بیان کیے تھے. تفصیلی پورا لیکچر ہے 40 منٹ کا. میں یہاں 2-4 منٹ کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بات یاد رکھیے کہ خواب جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے سچا، جو ہر انسان کو پڑتا ہے. دوسرا خواب ہوتا ہے، میں نے ہر انسان کا اور رکھے میرے کے چہرے. دوسرا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو وسوسے ہوتے ہیں، یہ انبیاء کو نہیں پڑھ سکتا. اور اللہ کے بڑے نیک بندوں کو بھی شیطان عموماً دھوکہ نہیں دے سکتا، اکثر و بیشتر کو بھی نہیں. تیسرا خواب ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے نفسیاتی رد عمل کہہ سکتے ہیں انسان کا. اور اب اس کی بھی قسمیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان جو کچھ سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کسی کام میں بہت زیادہ ذہن پر بار بوجھ لیتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، خواب میں برے چیزیں دیکھتا ہے، خیالات وہی رہتے، برے دکھتے رہتے. خواب میں اسی پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ اور معدہ کمزور ہوتا ہے یا قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ سب تیسری کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا خواب ہے. تو خواب ہوتا ہے. میں نے مختصر بات کو بڑی تفصیل سے میں نے بتایا آپ کو لیکچر میں، چاہے جس کو انٹرسٹ رکھا ہو گے بات وہ دیکھ سکتے. لیکن یہ دونوں خواب نبی کو نہیں پڑتے. نبی کا جو بھی خواب ہوتا ہے سچا ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے تھے، بچے تھے، خواب دیکھا. والد سے میرے بابا میں بڑا عجیب و غریب. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کا جو خواب نبی نہیں تھے، بچے تھے. بابا میں عجیب و غریب خواب دیکھا. بیٹے کیا دیکھا تھا؟ تو میرے بابا میں دیکھ رہا ہوں چاند اور سورج اور 11 تارے مجھے سجدہ کر رہے. چاند میں میرے بیٹے یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہیں کرا، کس سے بھی نہیں کرا. انسان کے شاید شیطان لگا ہوا ہے. بچے تھے، بھائیوں سے کہہ دیے. عمر میں بڑے تھے، وہ بھی سمجھ گئے انہیں آگے چل کے باپ کا جانشین ہونے والا ہے اور یہ نبی بننے والا ہے. خواب سچ ہوا. پھر جب مصر کے عزیز بن کے ایک دور آیا، تو جب وہ آئے والدین، اور سجدے کا طریقہ تھا، سجدے تعظیمی کرتے تھے والد صاحب. والدین نے سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. تو انہوں نے اس وقت کہا، اے والد محترم، اللہ نے میرا خواب سچ کر دکھایا آج. میں نے کہا خواب سچ. اور بھی میں بہت سارے انبیاء کے خواب میں چھوڑتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب مدینہ منورہ لقد صدق رؤيا التي لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. وہ پوری آئے کہ جو ہے اللہ نے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا. کیا کہ کعبے کا طواف کریں. مدینے میں جو مہاجرین تھے ان کو بڑی عادت تھی، ہم کب جائیں بدر کو، کب کعبے کا زیارت کریں، کب کعبے کا طواف کریں. وہ اظہار کرتے تھے، حضور کو دکھایا گیا. بعد میں وہ بھی خواب پورا ہو. تو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ایک اور خواب کا بھی تذکرہ میں کروں گا، ضروری سمجھتا ہوں. ایک خواب تھا عملاً بڑا خطرناک، نتیجتاً بڑا عظمت والا. وہ خواب تھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ہمت ہے کوئی اپنے بیٹے کو کاٹ کے بتایا مجھے؟ بس میں اللہ کی مرضی ذبح کر رہا ہوں. تو یہ خواب، اب یہ سب خواب کے بارے میں سنایا نا. اب سنیے حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کا 40واں حصہ باقی رکھ گیا، وہ سچا خواب ہے. یہ صادق سچا خواب وہ باقی رکھا گیا ہے. سچا خواب جو ہے خواب میں بتایا جاتا ہے. سب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا دکھتا تھا، انشاءاللہ گفتگو کریں. اب دیکھیے
کہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بھی ہے، خواب میں دکھتا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور آ کے ان سے کہہ رہا کہ پڑھو. میں آگے بھی یہاں مختصر بتا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں بتایا لم يبقي نبوۃ الا رؤیا صادقہ. حضور نے فرمایا رؤیا صادقہ کے علاوہ اب نبوت میں سے کوئی چیز سا باقی نہیں رہا، نبوت میں کوئی نبی نہیں، لیکن سچا خواب ہے. اب جو انسان کا علم ہے، علم کے بارے میں حضرت اسماعیل شہید نے اپنی کتاب التبخات میں 3 سطح بیان کی، 3 سٹیجز علم کے، 3 سٹیجز علم کے. پہلا علم وہ ہے جو انسان خواص سے، سینسز سے حاصل کرتا، چھو کے، دیکھ کے، چکھ کے، سن کے، آواز کا نام سامنے سے ہمیں اس میں تو آپ جانتے ہیں. دوسرا علم ہے جو ہے انسان حاصل کرتا عقل کے ذریعے، علم بالعقل، سوچ وچار کے بعد. فلسفہ اسی علم کی پڑھی. سائنس کے بہت سارے تھیوریز سائنٹسٹ نے غور کر کے بنائے، لیکن سائنس کا معاملہ یہ ہے کہ غور و فکر کے بعد تجربات بھی رہے. آبزرویشن، ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹ، یہ 3 چیزوں کا نام سائنس ہے. یہ بھی علم ہے. ایک علم ہے جس کو بولتے علم بالقلب، جو خاص دل کا علم. اکثر لوگ اس علم کے قائل ہیں، تو لوگ بولتے کوئی علم نہیں ہوتا اس، لیکن یہ ہے شریعت میں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نبی کے قلب پر اس قرآن کو نازل کریں، دل کے ذریعے. اب اس کی علم کیا ہے؟ پہلی اس کی قسم ہے وحی نبوت، جس کو ہم کہتے ہیں دل پہ جو آنے والا. دوسری قسم ہے خواب، تیسری قسم ہے الہام، چوتھی قسم ہے القاء، پانچویں قسم ہے کشف، چھٹی قسم ہے تحدیث. اب میں ایک ایک کی وضاحت تفصیل سے نہیں کروں گا، آپ اس کے بارے میں پڑھ لیں یا پھر کبھی پوچھ لیں تو بتا دوں گا انشاءاللہ. کیا پڑھیں اس میں؟ اب 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا، خواب میں پہلے بتایا گیا کہ آپ کو فرشتہ اس طرح کر رہا ہے. یہ خواب یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب دیکھ رہا ہوں. خواب کی کیفیت میں تھا، فرشتے نے آ کے مجھ سے کہا کہ قرآن پڑھو. میں نے کہا لا آخری، میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے مجھے کھینچا، سینے سے لگا، اتنی زور سے کھینچا، مجھے دبایا کہ مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو. 3 مرتبہ یہ عمل کیا. پھر اس کے بعد اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، یہ ہے کہ ریشم کے دبیس کپڑے پر یہ 7 آیتیں لکھ کر دی. تو لیکن وہ ریشم کا کپڑا کس کے پاس محفوظ رہا. اس بارے میں کہا گیا کہ خواب اور نیند بیداری کی حالت میں تھا، پورا خواب بھی نہیں تھا، پورے بیدار بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیدار ہوا تو وہ 7 آیتیں، کپڑا تو نہیں تھا لیکن میرے دل پر نقش ہو گئی تھی. اس کے بعد فرشتہ آیا. فرشتہ آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار ہرا میں ملا اور کہا قالا، اس نے کہا اقرا، پڑھیے. آپ سب نے فرمایا اللہ انا ابی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فرشتے نے اپنے سینے سے چمٹایا اور دبایا، اتنا دبایا کہ اسے فرمایا میری برداشت سے باہر ہو گیا، پھر چھوڑ دیا. پھر کہا قالا اقرا، پھر میں نے وہی جواب دیا لا انا ابی قاری، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر فرشتے نے مجھے کھینچا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر دبایا، کیفیت وہی رہی، میری برداشت سے باہر ہو گیا. پھر اس نے چھوڑ دیا. قال اقرا، پھر کہا پڑھو، میں نے وہی جواب دیا لا انا بقاری. پھر اس کے بعد 5 آیتیں پڑھائی گئی. کون سی پایا تھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم. 5 آیتیں پڑھائی.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ خاص کیفیت طاری ہو گئی. خواب میں تو ہوا تھا لیکن خاص کیفیت طاری ہو گئی. میں کیفیت کا تذکرہ پھر کروں گا، تھوڑا سا ایک بات اور سنو. معراج کے بارے میں ام المؤمنین کی ایک روایت ہے کہ حضور کو جو معراج بھی روحانی بھی جسمانی بھی خواب میں، لیکن 14 صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہے حضور کو ام المؤمنین جو فرماتی ہیں وہ صحیح ہے اور صحابہ جو فرماتے ہیں وہ بھی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حالت بشری میں، بشری کیفیت میں جسم کے ساتھ جب سیر کرانی چاہیے تو ذہنی طور پہ تیار کیا خواب. جیسے نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے خواب پڑھے کہ آپ نبی بنائے جا رہے ہیں، اسی طرح معراج کے سفر پہ جانے سے پہلے بھی خواب پڑھے کہ آپ کو معراج کا سفر کرایا جائے. یہ دو باتوں میں مماثلت ہے ذہن میں رہا. ارے کیا ہے یہ بات کیا ہے؟ کیونکہ یہ روایت پڑھیں گے، ارے یہ خواب میں بول رہی وہ روایت ہے، اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے.